مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف تو ہم پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں درود شریف بہت پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کمیونیکیشن تو کوئی ہے نہیں۔ ہاں صحیح۔ پڑھیں کس وقت؟ حالانکہ بڑی آسان بات ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، مدینہ منورہ کی جو فجر کی اذان ہوگی اور مدینہ منورہ کی جو مغرب کی اذان ہوگی، اس کے گھنٹوں میں فرق ہوتا ہے، کہیں سے 7 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ آسان سوال ہے کہ بھئی آپ گوگل سے دیکھ لیں بھی کس وقت وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے اور کس وقت وہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ آپ اس وقت اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتہ وہاں پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے فجر کی اذان کے وقت، اور وہاں آپ کے نام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس درود شریف آپ پہ پڑھا، درود شریف آپ پہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف، تو آپ اس وقت تو گرم گرم ہی جا رہا ہوگا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس وقت تو آپ جب جیسے جیسے پڑھ رہے ہوں گے، کیا وہ بات ہے، آگے ڈیلیور فرشتے کر رہے ہوں گے، اور آپ کا نام مسلسل، آپ کا نام جب حضور کے کان پہ سماعت میں آ رہا ہوگا واہ، تو کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہوں گی، کتنے رزق کے فیصلے آپ کے لیے ہو رہے ہوں گے۔ 70,000 فرشتہ فجر کے وقت، 70,000 فرشتہ مغرب کے وقت، 1,40,000 فرشتہ ایوری سنگل ڈے حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ مولانا جمشید صاحب جنت الفردوس میں اللہ ان کو ڈیفینیٹ لے کے گئے ہوں گے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ اتنے فرشتے جو ہیں یہ پھر واپس نہیں آتے، تو آپ کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ اللہ کو تو عبادت کی ضرورت ہے، نہیں ہے، اللہ کو تو اخلاص کی ضرورت ہے، تو پھر یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صحیح ہے۔ کہنے لگے جب اللہ کو کسی سے پیار ہو جائے تو اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا کرو۔ ہائے 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 ہائے، واہ۔ پھر کائنات کی ہر چیز اس بندے سے پیار کرتی ہے، لیکن اس کے لیے میرے بچے اشرف سے افضل ہونا پڑے گا، افضل سے اکمل ہونا پڑے گا، اکمل سے مکمل ہونا پڑے گا، اور مکمل سے کامل ہونا پڑے گا۔ پھر کامل جب ہو جاؤ گے تو پھر تم پر ایک ولایت اترے گی، یعنی آپ کا اور اللہ کا دوستی کا ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ ولی اللہ، پھر ولی ہو جائے گا، تو اللہ سے دوستی ہو جائے گی، اللہ کے رسول سے دوستی ہو جائے گی، پھر چاہت ہو جائے گی، چاہت ایک ہو جائے گی، چاہت پھر ظاہر ہے، پھر چاہت ہو جائے گی، پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن رہو تو اس کے اندر نا ایک بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہو جائیں، لیکن کر دینی چاہیے۔ انڈیا کا ایک گانا ہے، مجھے وہ بہت فیشنیٹ کرتا، ایک ڈور کھینچے دوجا بھاگا چلا ہے، ایک ڈور کھینچے دوجا دوڑا چلا ہے، ایسے جیسے کوئی دیوانہ ہونے کا ثبوت اس نے یہ دیا ہے کہ بھئی جس سے آپ کی محبت ہے وہ آواز دے، کچے دھاگے کی طرح وہ کھینچا چلا ہے۔ سر جی ایک وقت آتا ہے جب وہاں سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یہ ہے کچی ڈور۔ اگر تو آپ اس آواز کی طرف بھاگ پڑے تو آپ دیوانے ہیں، اگر آپ اس کی اگینسٹ سائڈ پہ بھاگ پڑے ڈور ٹوٹ گئی، ختم، ڈور ٹوٹ گئی سر، آپ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دنیا میں ساری ترقی کمیونیکیشن کی وجہ سے، ہوائی راستے، سمندری راستے، سڑکوں کے راستے، ٹیلی فون، 1 on 1 ہے نا سر۔ تو بھائی کمیونیکیٹ اگر آپ ہو گئے اس ذات الہی کے ساتھ، اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ دوستی ہو گئی، اللہ کے محبوب کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، تو کاہے کا ڈر ہے؟ آہا، اور یہ ڈور ایسی ہے جو ٹوٹ بھی جائے تو جب چاہو دوبارہ رخ کر لو تو دوبارہ اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ یس، توبہ استغفار۔ ایسے سر آپ ایک قدم بڑھائیں، آپ ایک قدم بڑھائیں۔ مدینہ منورہ کے پلر ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کے پلر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
ٹھیک ہے. آپ نیچے دیکھیے گا تو کالا پتھر ہے, ایسے ہی ہے. اگلے کے ریڈ پتھر ہے, یہ پلر گول ہے, وہ چورس ہے, وہ کالا پتھر لمبا لگا ہوا, اس میں پتلا لگا ہوا. یہ سارے کے سارے وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے, جو حضور کے رشتہ دار تھے, حضور کے دشمن تھے. وہاں پر سارے منافقین, مکہ بھی تو وہیں رہتے تھے. تو میں نے ان کو کہا یہ والا پلر. کہنے لگا کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ اب میں نے وہ نکالا, بکس ہوا, کیا کرتا, مجبور تھا میں. وہ ہم نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ جب احرام باندھتے ہیں نا سر, تو اس کو نا جی ہم یہاں پر پکا باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدھا کیا, میں نے مارا, میں نے وہ جوڑ کے اندر, تو اس میں سے جو خوشبو نکلی, تو وہ باندھے ہی اس لیے کیا گیا ہے. جب وہ اس کے اوپر پلر نہیں تھا نا جی, جب اس کے اوپر پتھر نہیں لگا ہوا, تو لوگ آپس میں لگتے تھے, اس خوشبو سے اتنے مدہوش ہو جاتے تھے, زخمی ہو جاتے تھے. جیسے مقام ابراہیم جو تھا, وہ جب مقام ابراہیم کی جگہ پہ تھا تو حاجی جو تھے اس میں لگتے, زخمی ہوتے, تو وہ پھر تقریباً 17-18 قدم اس کو آگے بڑھایا گیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم پاکستانی جو حرم کی طرف سجدہ کرتے ہیں, یہ وہی مقام ابراہیم کی طرف ہم کرتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ ہر وقت مقام ابراہیم کی طرف رہتے ہیں. تو وہ خوشبو جیسے ہی باہر آئی تو وہ ایک دم سے وہ جتھا سا, وہ پیچھے سے وہ آ گیا بندہ عربی, انہوں نے آگے میرے کندھے پہ ہاتھ رہے, انہیں افتخار, یلا معافی مشکل. میں کہا سوری. اس نے پھر اپنی جیب سے موم نکال کے پھر بند کر دیا. سرجید آپ دعا کریں, آپ حرم میں ہوں اور میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ کو وہ مقام 15 نمبر اور 16 نمبر جو گیٹ ہے نا, یہ باب بلال اور باب حنین, ان کے تھوڑا سا آگے نا اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. دعا کر لیا میں نے دل میں. اللہ آمین آمین. اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کائنات کی واحد خاتون ہے جو 3 سٹار ہیں. واحد خاتون, زوجۃ الرسول, صحابیت الرسول, امہات المسلمین. واہ 3 سٹار خاتون. ان کا گھر وہ آگے ان کا گھر ہے. وہ جو ہم سنتے ہیں نا جی, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دشمنوں کا گھیرا تانگ ہو گیا, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بلایا گیا اور کہا کہ بھئی یہاں سو جاؤ اور امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جائیے گا. تو وہ حضور جہاں سے آیا اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, پھر وہاں سے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, اور وہاں سے وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. میں آپ کو اسی روٹ کے اوپر ایسے کر کے لے جاؤں, لیکن ڈر یہ رہتا ہے کہ حضور کے قدموں پہ قدم نہ آ جائے. لیکن تھوڑا سا دور. اب تو جہاں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روٹ تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا, وہ روٹ بھی بحال ہو گیا ہے. آپ اسی طرح اونٹوں پہ جا سکتے ہیں. واہ یس, وہ بھی بحال ہو گیا ہے. کتنی دیر بعد جاتے ہیں جمعہ پڑھنے وہاں پہ؟ سر جمعہ تو آ جاتا ہے 7ویں دن, اور دل کر رہا ہوتا ہے 7 منٹ کے بعد تو بس پھر کوئی نہ کوئی اللہ سبب بنا. کیا برکتیں ہیں, انرجی کیا ہے وہاں کی؟ میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے یہ فیل ہوا, جب مدینہ کی بات کریں تو ایک گود ہے اور اس گود کے اندر ہم ہیں, اور ساری سوچیں پچھلی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے, اور یہ ہوائیں جو ہیں وہ ہمیں لپیٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں ایک سکون کی کیفیت ہے. انرجیز ہیں, کیا ہے؟ دیکھو سر جی, وہاں پر ظاہر ہے وہ انرجی ہے, وہ برکتیں ہیں, وہ رحمتیں ہیں. انسان جو ہے نا جی اس وقت جو پوری دنیا کے اندر پریشان ہے, اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ اس نے نا کچھ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. ماضی کا بوجھ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا, اگر آپ بھول جائیں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہونا ہی تھا, مجھے آگے بڑھنا ہے, تو کیا ضرورت ہے ماضی کا گٹو سر کے اوپر لے کے چلنے کی؟ ایک چیز تو گئی, اتاریں نا, اتر گئی. ماضی کا بوجھ اتاریں, نفرت کا بوجھ. تو کون ہونا ہے؟ واہ واہ یار, تو کون ہونا کی مطلب ہے؟ میرے رب نے خلق کیا ہے آپ کو اور مجھے,
वाह 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 वाह। मैं तो आपके पीछे जाऊं, मैं तो आपके पैरों के तलियों के नीचे हाथ रखूं, मैं आपके ऊपर फूल निशावर करूं, हाय हाय हाय। मैं द्रूशरी पढ़ पढ़ के नाला आपके ऊपर फूंकूं कि मेरे रब ने इसे खल्क किया है। वाह। नफरत का बोझ उतारना पड़ेगा, हसद का बोझ, सबसे बड़ा बोझ है हसद का बोझ। इनू क्यों लभ रहा? या अल्लाह दी हांडी तोड़, या अल्लाह उसको दे, उसकी मोहब्बत और इश्क के बदले मुझे भी थोड़ा सा दे, वाह, चाहे उससे कम दे, रश कर लो, रश। हाँ, हसद का बोझ इतना खतरनाक बोझ है। मैं सर कॉन्फिडेंस के साथ आज फिर आपको कहता हूं कि जितनी वो बीमारियां डॉक्टरों को आपकी समझ नहीं आ रही या आपको उसकी मेडिसिन असर नहीं कर रही, उसकी गदूद इतने मजबूत आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपको शुगर हो रही है, आपको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, आपको कैंसर हो रहा है, आपके गिल्टियां बन रही हैं, आपके बच्चों का वजूद कमज़ोर हो रहा है, वो हसद है। हसद का बोझ अगर आप उठाए हुए हैं, आप जितनी मर्जी कमाई कर लें वो डॉक्टर ले जाएगा आपसे। और लोगों की राय का बोझ, ये जो लोग नहीं आपको राय देते। मोइन अख्तर साहब से किसी ने पूछा पाकिस्तान की आबादी कितनी है, उस वक़्त तो थी कुछ 23 करोड़ या 18 करोड़, कहने लगे 18 करोड़। उन्होंने कहा इसमें बीमार कितने लोग हैं, तो कहने लगे 18 करोड़। तो उन्होंने कहा फिर इन 18 करोड़ लोगों के लिए डॉक्टर कितने हैं, कहने लगे 18 करोड़। आप किसी से भी कोई भी मर्ज आप उससे डिस्कस करें, आपको मेडिसिन देगा वो। यार क्या जरूरत है तुम्हें बताने की भी डॉक्टर बैठे हुए ना, यार तू हमें टेंशन ले जाना। इसमें एक फिक्रा आपकी इजाज़त से कि मेरे एक टीचर है इमरान हबीब साहब, तो वो उनको किसी ने बताया कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ से कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ बंदे से कर रहा हूँ। जी उसका क्या दूर है? वो जो उसने CSS की अटैम्प्ट की थी वो कामयाब नहीं हुआ, तो ही सेड कि वो तुम्हें फेल होने का तरीका सिखाएगा। यस 100% सिखाएगा, क्योंकि वो फेल हो गया तो वो हम उससे सीखते जा रहे हैं और ये हमारी आम फहम है। अच्छा ये खौफ आपने बता दिया, उसका चला गया माजी का। मुझे ये लगता है आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। माजी का आपने उतार दिया, हसद उतार दिया आपने, वो उतार दिया। मुस्तकबिल का खौफ आपने पहले बता दिया कि वो तो ख़त्म कर ही दो, और मुझे लगता है हाल में हम रहते ही नहीं हैं। वो सरदार कमाल साहब ने एप्लीकेशन दी कि मुझे अपना ड्रामा करना है। उन्होंने कहा कौन से हाल में? वो कहता है हर हाल में। सर आप हाल में रहना चाहिए, आपको हाल पड़ा रहना चाहिए। वो कहता नहीं हो यार हाल पे आ गया, हाल पे आ गया यार मैंने। सर आपको तो कुछ टेंशन होने नहीं चाहिए। एक इस पे चीज़, माफ़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो बोझ लेके हम चल रहे होते हैं सर जी, अल्लाह के 99 जो नाम है ना, वो 99 अल्लाह के वो हैं कि भाई अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। यार इंसान भी तो है। हाय वाह वाह। अल्लाह ने अपने आप से अलग थोड़ी किया बंदे को। मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, अल्लाह कुरान में कहे जा रहा है मेरा बंदा मेरा बंदा मेरे बंदा, तो क्यों नहीं उसका होके दे रहे? यार हो जाओ ना उसके। जो खालिक है, जो सारे खजाने दुनिया भर में जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जितने भी खजाने बनाए हैं, एक भी आसमान में नहीं है, सारे ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन आपके पैरों के नीचे है। ओहो वाह वाह, क्या फिक्र है यार। सारे खजाने तुम्हारे पैरों के नीचे रख दिए, और क्या चाहते हो अल्लाह से? तो हो जाओ ना फिर उसके हो जाओ, खजानों की चाबियां ले लो, पासवर्ड सारे। और आप नहीं समझते कि ये जो माफ़ी का हम बोझ लेके चल रहे होते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते, ये जो बीमारियों का आपने जिक्र किया है सर, डॉक्टर जावेद सूरा रहमान से, सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा बोझ है नाम माफ़ करने का। वो तू वेंदा क्यों है यार? की गल हुई तू वेंदा क्यों है? अन्ना है यार, अल्लाह की प्रोडक्ट को आप कह रहे हो, नाम रख रहे हो उसका। तो कितनी बुरी बात है सर। अल्लाह ने जो प्रोडक्ट बनाई होगी खालिक ने, वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी। आप सर एक दफ़ा माफ़ करके देखें, आप एक दफ़ा प्यार करके देखें, आपको 100% सेम रिजल्ट मिलेगा। मैग्नेट है इंसान, जो चाहिए वो दो सर, जो चाहिए वो दो। कितनी इज्जत चाहिए तुम्हें, उतनी इज्जत कर दो लोगों की। सुहेल अहमद साहब कहा करते थे, स्टार्ट में जब हम आए ना, तो सुहेल अहमद साहब उन्हें कहा पुत्र जिन्नी इज्जत चाहिए ना उन्नी लोगों की कर दे, अल्लाह तेन उन्नी रिटर्न कर देगा।
سر جو چاہیے وہ کر دو. بہت خوب ہے. ٹکٹ کہتے ہیں آپ کہ میں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ جاتا ہے, ابھی بھی ایسے ہی موبائل پہ آ جاتا ہے؟ آتا ہے سر, بالکل آتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے چورے منیر صاحب مدینہ میں وہ یو ایس اے سے مدینہ میں آ گئے ہیں, اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ گئے. سر جی موبائل پہ ٹکٹ آتا ہے, پڑنگ, پھر فون, ٹکٹ میں تین بھیجا ہے پتر, اگے پیچھے کرا لیں, آ جائیں. یار ایک اتنی مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب کو جانتے ہیں؟ جی جی, بڑے پیارے بھائی دوست. ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب چلے گئے دبئی, میں ان کے پیچھے چلا گیا دبئی. وہ آگے جدے, میں ان کے پیچھے جدے آ گیا, تو ویزا ہے ہی نہیں. وہ مینوں کہندا ہے ٹیبل تے کھلوتا ہے, انہیں کہا گو دس لیڈی گیو ہیم یو ہیو بلیک کارڈ, بینک کارڈ. میں کہ یس, گیو ہیم اے 355 ریال, ہی ول گیو یو ویزا. اب میں کبھی ایسا میرے ساتھ ہوا نہیں, میں گیا اس خاتون کے پاس, میں نے کہا گیو می یور بلیک کارڈ. میں نے اس کو دیا, انہوں نے اس نے 355 ریال اس میں سے کاٹے, اور کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے, مطلب اس پہ ویزا بھی نہیں ہے. اس نے خود سے پتہ نہیں کیا اس کے اوپر لکھ کے دیا, ایسے کر کے میں نے کہا جی گو دس وے. موئزے ہوتے ہیں اس دھرتی. سر جی اس سال کا ہے وہ, سوتے پہ اٹھ کے ڈر پہ. یہ جو ایئر لائن ہے, یہ ہمارے پاکستانی ایئر لائن, میں ان کو صرف فون بھی کر دوں نا کہ 5 مہینے بجے دی فلائٹ تے جانا, وہ کہتے سر تسی آ جاؤ, اتنے بندہ کھلوتا ہے, یو ہیو ٹو گو, نو پرابلم, کوئی ایسی گل نہیں. ان کو یار تو اگوں ایئرپورٹ تو پھر 18-22 منٹ کا رستہ ہے مسجد نبوی. میں لائن دے وچ کھلوتا ہوں, تے ایک عربی آیا ہے, تے میری باہ پھڑ کے میں کہندا ہے کدھر. میں کہا کدھر, کہندے او میں گجرات دا رہن والا, آ جا. سیدھا لے گیا کاؤنٹر پہ, وہ اتنی لمبی لائن سے نکال کے مجھے اس کاؤنٹر پہ لے گیا. اب آگے وہ عربی بیٹھا ہوا, تو اس کو کہندا ہے انت صدیق حقی افتخار سپر اسٹار ان ممثلی پاکستانی. تے وہ عربی نے تھلوں اپنا موبائل کڈیا تے انجن کر کے, تے میں نے کہندا او میرے اللہ, واہ واہ. کہندے کس طرح جاؤ گے؟ میں کہا جی تھلو ٹیکسی لے لواں گا. انہیں کہا او تھلے میرا بھرا کھلوتا ہے, او سیڑھیاں دے اینڈ دے اتنے کڈیا. انہیں فون انہوں کیا, انہوں کہ ٹھاکر صاحب نوں چھڈ کے آ. وہ انہوں مینوں لے گیا 12-15 منٹاں دے وچ. سر انہیں مینوں جا کے انہوں سیدھا باب الہجرہ دے بالکل سامنے لایا. انہیں کہا سر بھجیا گیا سر اندر وضو کر کے, باب الہجرہ چ میں سجا پیر رکھیا تے پہلی اذان ہوئی ہے. واہ. دیکھو ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ نماز جمعہ مل جائے. تکبیر اولا کے ساتھ جمعہ سر. ہائے واہ, تڑپ کے بغیر ممکن نہیں ہے مجھے لگتا ہے. یہ جو بلاوے کی بات ہوتی ہے, ہاں کنیکشن ہے, ہاں کنیکٹ ہو جائے. ادھر آپ کا جسم تڑپے, ادھر آپ کی روح تڑپے, آپ کی روح ادھر رہ گئی ہو, ہائے آپ کی باڈی ادھر آ گئی ہو, روح ادھر رہ گئی ہو, ادھر روح تڑپے ادھر جسم تڑپے, تو پھر دونوں آپس میں ملائے گا تو صحیح نا. جس کا مال ہے, جس کی ہم پروڈکٹ ہیں, جس کا ہم مال ہے, اس کے لیے کیا ہے وہ. تو اس کے سامنے تو ایسے کائنات رکھی ہوئی ہے, این کر گیا, این کر دے, این کر گیا, این کر دے, این کر گیا. سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لے کے آئے, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا. اور یقین جانیے کہ بہت آج کے جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہر حوالے سے بڑا بہترین پوڈ کاسٹ اس لیے بھی کہ اس کے اندر تصوف, اس کے اندر اللہ سے جڑنا, قرآن سے جڑنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, ان کی آل اولاد سے محبت. بہت شکریہ سر. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.